السلام علیکم۔ آخر وہ کون سی بیماری ہے جس میں پوری فیملی متاثر ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس سے پوری فیملی متاثر ہوتی ہے۔ آج ہم جس بیماری پر گفتگو کریں گے اس بیماری کے نام سے تو آپ واقف ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک ہے تھیلیسیمیا۔ یہ بیماری ایشیا سمیت مشرق وسطیٰ، افریقہ اور بحیرہ روم کے ممالک یونان اور ترکی، پاکستان اور انڈیا سمیت بہت سے ممالک میں عام ہے۔ یہ ایک وراثتی بیماری ہے جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ اس بیماری سے زیادہ تر بچے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی تھیلیسیمیا کا شکار ہے تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا اور فیملی کا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ بیماری سے متاثر نہیں ہیں تو آپ کیریئر ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بیماری آپ کی اولاد میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں بھی کوئی شخص تھیلیسیمیا کا شکار تھا تو آپ کا خاندان محفوظ نہیں ہے۔ تو دوستو، تھیلیسیمیا کو امریکی ڈاکٹر تھامس کولے کے نام پر کولے کا انیمیا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک وراثتی بیماری ہے جو ہیموگلوبن بنانے والے ایک جین میں میوٹیشن یعنی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈ بلڈ سیلز کا 95% ہیموگلوبن سے بھرا ہوتا ہے، جو آکسیجن اور تھوڑی سی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے۔ میوٹیشن کی وجہ سے ناقص ہیموگلوبن بنتی ہے اور مریض میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ ہم ہیموگلوبن مالیکیول کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہیموگلوبن کا تعلق براہ راست آکسیجن کی فراہمی سے ہے، اور ہیموگلوبن کا مطلب ہیموگلوبن کی کمی خون کی کمی شمار کی جاتی ہے۔ آکسیجن کی کمی سے بہت سے پیچیدہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کی بیماری نسل در نسل لوگوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تھیلیسیمیا کی علامات میں تھکاوٹ، کمزوری، نشوونما یعنی بڑھوتری میں کمی، پیلی رنگت، سانس میں تنگی، سر درد وغیرہ شامل ہیں۔ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم تھیلیسیمیا کا شکار ہو چکے ہیں؟ تو سمپلی بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سی بی سی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سی بی سی یعنی کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ، ہیموگلوبن کی مقدار کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا کی 3 اہم اقسام اور 4 ذیلی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم الفا اور بیٹا تھیلیسیمیا میں فرق کریں گے۔ الفا تھیلیسیمیا میں الفا گلوبن چین میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ الفا گلوبن چین کی کمی یا غیر موجودگی سے الفا تھیلیسیمیا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے ریڈ بلڈ سیلز میں الفا گلوبن جینز کی جوڑی مس ہو جائے تو اس کی شیپ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بیٹا گلوبن چین کی غیر موجودگی سے بیٹا تھیلیسیمیا ہو جاتی ہے۔ اگر الفا گلوبن چین کی نارمل سے زائد پروڈکشن جاری رہے تو اس سے گلوبن ٹیٹرامر الفا 4 پریسیپیٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیلز ڈسٹرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بچاؤ اور علاج میں مریض کا خون بار بار تبدیل کیا جاتا ہے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ سے علاج ممکن ہے، لیکن یہ 100% نتائج نہیں دیتا اور مہنگا بھی ہے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم لیوکیمیا کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔